الكريم وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز طلبہ اور طالبات، سامعین اور سامعات، ہمارا سورہ یوسف کا تفسیر اس میں جاری ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے آیت نمبر 29 تک کی لی تھی آیتیں۔ آج اس کے بعد کی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين وقال نسوة، اور کہا کچھ عورتوں نے، فی المدینہ شہر میں یعنی مصر میں، امرأۃ العزیز کہ عزیز کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه اپنے آپ سے اپنے نوجوان کو جو ہے وہ پھسلاتی بہکاتی ہے، قد شغفها حبا یقیناً اس کو اس کی محبت نے اندھا کر دیا ہے، یا اس کی محبت جو ہے اس سے وہ دیوانی ہو چکی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، یقیناً ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی غلطی پر ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنا عزیز مصر کی بیوی نے، بمکرہن ان کے اس مکر و فریب کو، ارسلت الیہن تو ان کی طرف پیغام بھیجا، ان کو دعوت دی، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدَتْ اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئن تکیے دار مجلس تیار کی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وآتت اور دی کل واحدۃ منہن ان میں سے ہر ایک کو سکیناً چھری دی، وقالت اخرج علیہن اور پھر کہا یوسف علیہ السلام کو کہ آؤ ان کے پاس، یا ان کے پاس سے گزرو۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، پس جب دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تو اکبرنہ اسے بہت بڑا جانا، وقطعن ایدیہن اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، انہوں نے بری طریقے سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلنا اور کہا انہوں نے، حاش للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا یہ کوئی آدمی نہیں ہے، بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم مگر یہ کوئی بڑا ہی معزز فرشتہ ہے۔ قالت کہا عزیز مصر کی بیوی نے، فذلکن الذی لمتننی فیہ تو یہی وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ اور یقیناً میں نے اس کو پھسلایا ہے اس کے اپنے آپ سے، فَاسْتَعْصَمَ پس لیکن وہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر یہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ تو یقیناً ضرور جیل میں ڈالا جائے گا، قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور ضرور یہ ذلیلوں میں سے ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ
تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اے رب میرے، اے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے رب، السجن احب الیہ، قید خانہ جیل، احب الیہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، مما یدعوننی الیہ، اس کی نسبت جس کی طرف مجھے دعوت دیتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کی مکر و فریب کو، ان کی چال کو مجھے پھیرتا نہیں، ہٹاتا نہیں ہے، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاتا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، فاستجاب له، پس دعا قبول کی، لہو اس کے لیے، یعنی یوسف کے لیے، ان کے رب نے ان کی دعا کو، فصرف عنہ کیدہن، تو ان کے مکر و فریب کو، ان کی چالوں کو، عورتوں کی چالوں کو ان سے ہٹا دیا، پھیر دیا، بچا لیا یوسف علیہ السلام کو ان سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت سننے جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر اس کے بعد کہ جب انہیں نشانیاں دیکھ چکے، ان کو یہ بات ان کے سامنے آئی، یہ بات ان کو یعنی کہ ظاہر محسوس ہوئی، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ اس کے یقیناً قید کریں، حتیٰ حین، ایک وقت تک کے لیے اس کو قید کریں، یعنی یوسف علیہ السلام کو ایک وقت تک کے لیے قید خانے میں ڈالیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے 35 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سابقہ درس کے آخر میں، بلکہ سابقہ درس کا موضوع جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کی نگاہیں ان کے حوالے سے بدلتی ہیں، کہ وہی جو بچپن میں اس کے پاس جس نے پرورش پائی تھی، اور اس کو ایک بچے کی حیثیت سے شفقت اور محبت کے انداز سے اس کی پرورش کرتی رہی تھی، اور جب جوانی کو پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام، تو کس انداز سے اس کی نگاہیں اس شفقت و محبت سے بدل کر بدکاری، بے حیائی کی طرف پلٹ آتی ہیں۔ اور یہی حال ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہ کی جائے، اور قرآن و سنت یا اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کے خلاف چلا جائے، تو وہاں پر پھر یہی حالات اور یہی انجام ہوتے ہیں۔ تو بات کی تھی کہ کس طرح سے جب اس کی نظریں پلٹتی ہیں، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ گناہ کے لیے دعوت دی، بلکہ اس کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کیا، دروازے بند کر دیے، اور ہر طرح سے کوششیں کی ان کو اس گناہ میں پھنسانے کی، لیکن یوسف علیہ السلام، ان کی عظیم، ان کی شرافت، ان کی جو ہے وہ عفت و عصمت کا انداز، کہ کس انداز سے اپنے آپ کو بچایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، اللہ کی پناہ لی اس گناہ سے، جرم سے، اور پھر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے بھاگے دوڑے، حتیٰ کہ دروازے کی طرف بھاگے تو وہ بند دروازے کہ جو عزیز مصر کی بیوی نے مضبوطی سے بند کیے ہوئے تھے کہ یوسف کہیں نکل نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ دروازے کھلنے کا بھی انتظام کیا، لیکن کیسے کیا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن دروازہ کھلتا ہے، اور یوسف علیہ السلام آگے اور اس کے عزیز مصر کی بیوی پیچھے دوڑتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ تو جب باہر نکلتے ہیں تو عزیز مصر وہیں پر کھڑا ان کو ملتا ہے۔ تو اب وہ عورت جو ہے، جو ڈورے ڈال رہی تھی یوسف علیہ السلام پر، اور ان کو ہر طریقے سے پھنسانے کی، بہکانے کی، گناہ کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، بلکہ ہر طرح کے عملی طور پر بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی، اب کس انداز سے فوراً پینترا بدلتی ہے، اور اپنے سارے جرائم اور سارے اپنے جو یعنی کہ اس کی بے ایمانیاں تھیں، اس کے سارے جرائم تھے، وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سر پر تھوپتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس آدمی کا یا اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جس نے تیرے گھر والوں سے جو ہے برائی کا ارادہ کیا ہو، اور ساتھ ہی صرف جرم نہیں تھوپا، الزام بہتان نہیں لگایا، ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کے اس مقدمے کا، اس کیس کا جو ہے اس نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ اس کو کوئی جیل میں ڈالا جائے یا کوئی سخت سزا دی جائے۔ تو اس پر پھر ہم نے پڑھا تھا کہ گواہ لائے گئے کہ دیکھا جائے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب دیکھا گیا معاملہ تو پتہ چلا کہ عورت ہی مجرم ہے، وہی اصل گناہ گار تھی، وہی اصل اس سارے جرم کی یعنی کہ اس کا سارا پلندہ تھی۔ تو خیر یوسف علیہ السلام کو پتہ، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہوتی ہے سارے معاملے میں۔ تو آخر میں عزیز مصر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے اس رات پر پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، اور بیوی کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کے چال و مکر بہت بڑے ہیں۔ تو یہ تھا سابقہ درس کا جو سارا اس کا خلاصہ، اس کے سمری تھی کہ جو واقعات پیش آئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جو ہے، اب یہ واقعہ صرف اس گھر تک نہیں رہا اور بند کمروں تک نہ رہا، بلکہ عموماً اس طرح کی خبریں نکلتی ہیں اور پھیلتی ہیں۔ تو چنانچہ یہاں پر وہی ہوا
کہ بات جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور آس پاس مصر کے خصوصاً جو بڑے گھرانے تھے اور جو سرکردہ لوگ تھے، حکمران طبقہ تھا، ان کے گھروں تک بھی یہ خبر پہنچتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور کچھ عورتوں نے شہر میں یعنی مصر میں کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ امرأۃ العزیز کہ عزیز کی بیوی جو ہے تراود فتاها اپنے نوجوان کے پیچھے اپنے نوجوان کو پھسلا بہکا رہی ہے عن نفسه، اب اس کے اپنے آپ سے، قد شغفها حبا، شغف کے معنی ہوتا ہے، اور راود کا لفظ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو پھسلانا، بہکانا، اس کو کسی کام کے لیے آمادہ کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ڈوریں ڈال رہی تھیں، اب یہ خبر جو ہے دوسری عورتوں کے تک پہنچتی ہے اور کہتی ہیں، اور فتح کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے، تراود فتح، فتح کا لفظ ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے کسی نوجوان کے لیے ویسے تو، لیکن بعض اوقات غلاموں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اسی غلام ہی کے معنی میں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی عجیب بیوقوف عورت ہے کہ اس کو کوئی عشق لڑانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا، اپنا غلام ہی مل گیا، اب کہ اپنے غلام ہی سے عشق لڑا رہی ہے اور اس کو گناہ برائی کے لیے پھسلا رہی ہے۔ قد شغفا حبا، اس کی محبت میں وہ، شغف کے معنی ویسے ہوتا ہے کسی چیز میں یعنی کہ گہرائی میں پہنچ جانا، کہ اس کی محبت جو ہے اس کے دل کی گہرائیوں تک جا پہنچی ہے، یعنی اس کی محبت میں بے قابو ہو گئی ہے، اس کی محبت میں اندھی ہو گئی، جس طرح کہ ہم الفاظ کہہ سکتے ہیں اس طرح کے، کہ اس انداز سے اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے کہ اپنے ہی غلام کے پیچھے پڑ گئی۔ تو انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ بڑی کھلی غلطی پر ہے، یعنی اگر اس نے کوئی عشق معشوقی لڑانی ہی تھی، محبتیں لڑانی ہی کرنی ہی تھی، تو کسی کو معزز شہر کا ایسا شخص ہوتا، اس کے ساتھ اس طرح کا کام کرتی، اپنے ہی غلام سے، اپنے ہی خادم نوکر سے جو ہے اس طرح کے کام کرنا ظاہری بات ہے معاشرے کے اندر ایک طرح کی گری ہوئی حرکت ہے۔ تو اس چیز پر عورتوں نے اس کو تان بازی کی کہ یہ کیسی عورت ہے، کیسی یعنی کہ یعنی گری ہوئی عورت ہے کہ اپنے غلام سے جو ہے وہ عشق معشوقی لڑانے شروع کر دیں، اس سے محبتوں کا معاملہ شروع کر دیا۔ تو اس لحاظ سے کہتی ہیں کہ ہم دیکھتی ہیں کہ بڑی کھلی غلطی کر رہی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ جب عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا، سمعت سنا اس نے، بمکرہن ان کے ان باتوں کو، مکر کو، اور مکر کا لفظ جو ہے یہاں پر حقیقت میں یہاں پر علماء کی مختلف یہاں پر تفسیریں ہیں کہ مکر کے لفظ سے یہاں پر کیا مراد ہے۔ تو مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چال بازی میں، کسی سازش میں، کسی یعنی فریب اور اس طرح کے کاموں میں جس میں کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کی جاتی ہو۔ تو یہاں پر یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی کے جب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب یعنی اس نے، عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کے ان باتوں کو سنا کہ جن باتوں کو اللہ نے مکر کا نام دیا ہے، تو ان کے مکر کو جب سنا تو ارسلت الیہن، ان کو دعوت دی، گھر میں آنے کی، کھانے کی دعوت دی۔ ارسلت الیہن ویسے لفظی معنی ان کو پیغام بھیجا، اور پیغام یعنی بھیجنے کے معنی دعوت دی ان کو، اور دعوت دیتے ہوئے ان کی جو ضیافت کے لیے انتظامات کیے وہ کیا کیے، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اعتدت تیار کیے، لہن ان کے لیے، عورتوں کے لیے، آنے والی مہمانوں کے لیے، متکئن، متکئ ہوتا ہے کہ کسی ٹیک لگانے کی جگہ، اور دوسرے الفاظ میں تکیہ دار مجلس، کہ جس میں تکیے لگے ہوں، ایسی مسندیں ہوں کہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی ہو، ان کے لیے ایسی ٹیک لگانے والی تکیہ دار مجلس تیار کی آنے والی عورتوں کے لیے، آنے والے مہمانوں کے لیے۔ اور جب وہ آ گئیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، تو جب آ گئیں اور ضیافت شروع ہو گئی تو ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور ظاہری بات چھری دینے کا معنی ظاہر ہے کہ چھری کا لازماً کوئی ان کو پھل کاٹنے کے لیے، کوئی اس طرح کے مقصد کے لیے چھری دی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کو چھری دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف علیہ السلام کو کہ ان کی طرف نکلو، ان کے پاس آؤ، ان کے پاس سے گزرو۔ فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبرنہ، بہت بڑا جانا، یعنی ان کی یوسف علیہ السلام کی بڑائی، ان کا حسن و جمال، اس انداز سے ان کے اوپر اس کا رعب طاری ہوا کہ قطعن ایدیہن، کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے انہوں نے،
اور قطعنا کا لفظ صرف قطعنا نہیں ہے، بس قطعنا تو کے اوپر شد جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کس یعنی کہ شدت کے ساتھ اور کس جو ہے یعنی سختی کے ساتھ برے طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وقلنا حاشا للہ، اور کہا انہوں نے حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، کہ یہ کوئی آدمی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو جسے ہم ذکر کرنے لگے تھے کہ مکر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، فلما سمعت بمکرہن، تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر کو سنا تو مکر سے مراد کیا صرف ان کی چیمگوئیاں تھیں، صرف ان کی طعن و ملامت تھی عزیز مصر کی بیوی پر، یا کہ کچھ اور تھا؟ اس میں علماء کے مختلف آراء ہیں۔ تو بہت سے تو علماء کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ سابقہ آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کو ملامت کی، شہر کی عورتوں نے، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، اس کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، اور جو ہے اس کو ہم اس لحاظ سے بڑی غلطی پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر ایک طعن و ملامت تھی۔ تو بہت سے مفسرین نے آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ معنی لیا ہے کہ مکر سے مراد یعنی ان کی عورتوں کی طعن و ملامت کرنا اس عزیز مصر کی بیوی کا اس چیز پر کہ کیسے اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہونا، اس کی محبت میں پڑ جانا۔ لیکن بعض علماء دوسرے ان کا موقف ہے، اور یہ بھی یعنی کہ قدیم علماء میں سے کچھ ہیں جن کا یہ موقف چلا آ رہا ہے کہ مکر سے مراد حقیقت میں یہاں پر حقیقی مکر و فریب ہے۔ حقیقی مکر و فریب ہے ان کی، جو اس کا معنی سازش ہوتا ہے، کوئی خفیہ طور پر تدبیر کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کا مکر و فریب کیا تھا؟ ان کا مکر و فریب کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس انداز سے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا اور یوسف علیہ السلام پر اپنی محبتوں کے ڈورے ڈالنے کا، یعنی اپنی محبتوں کے ڈورے ڈالنے کا۔ تو جو پہلا معنی ہے اس لحاظ سے یہ تھا، جس طرح میں پہلے ترجمہ کیا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے جو بلایا گیا، جب عورتیں آ گئیں ان کو پھل دیے گئے، چھریاں دی گئیں، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کو کہا گیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے آئے، وہ گزرے، تو ان کو دیکھ کر اس قدر مبہوت ہوئیں، اس قدر وہ حیران ششتر ہوئیں، اس قدر ان کے یعنی کہ ان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے حسن کا روب طاری ہوا کہ حتیٰ کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، یعنی اسی حیرانگی میں آ کر اور اپنے دماغ کھو بیٹھیں وقتی طور پر۔ تو وہ اس کے علاوہ ظاہری معنی یہی ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی کا ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو ان کو لانے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ تم دیکھو کہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی ہو، اس کو دیکھ کر تمہارا اپنا حال کیا ہوا ہے۔ اور اس تفسیر کی روح سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، پہلی بار دیکھ رہی تھیں، کہ جس وجہ سے انہوں نے جب اچانک ان کا حسن و جمال اس انداز سے دیکھا تو اپنے حواس کھو بیٹھی، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ لیکن بتانے لگے تھے کہ دوسرے بعض علماء نے اس کا معنی، مکر کا معنی وہ کیا ہے جو حقیقی مکر کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تدبیر کرنا، کوئی ایسی چال چلنا کہ جس میں کوئی چال چلنے والے کا کوئی خاص مقصد پورا ہو جائے۔ تو چنانچہ اس معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس معنی کے لحاظ سے اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ شہر کی عورتیں جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں سنا، اور پہلے بھی جانتی تھیں، اور عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے سنا کہ کس انداز سے وہ ان پر ڈورے ڈال رہی ہیں، ان کو پھسلانے بہکانے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے دام میں نہیں پھنس رہے۔ اب جو ہے ان عورتوں نے خود بھی چاہا کہ ہم یہ کام کر کے دیکھتی ہیں، اور یوسف کون ہوتے ہیں کہ ہمارے دام سے بچنے والے اور ہمارے جالوں میں نہ آنے والے۔ تو اس انداز سے انہوں نے خود بھی ایک چیز کرنا چاہی کہ ہم یوسف کو خود جو ہے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر عزیز مصر کی بیوی بھی بلکہ چاہتی تھی کہ عورتیں بھی یہ کام کر کے دیکھیں، تاکہ ایک تو خود کو ان کو پتہ چل جائے، اور یوسف اگر کسی کے دام میں پھنستے ہیں تو تاکہ اس کو بھی حجت اور دلیل مل جائے۔ اور یہ معنی انہوں نے کیا ہے مکر کا، جو فریب ہے کہ کس انداز سے انہوں نے ایک چال چلی تھی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کے اوپر اپنے ڈورے ڈالنے کے لیے سارے مجلس زمانہ کا اور سارے اس طرح کے کام کرنے کی ساری ان کی ایک چال تھی، ان کی سازش تھی کہ کسی طریقے سے اس تک پہنچے۔ تو اس حوالے سے کہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ظاہری بات ہے کوئی ایسے شخص نہیں تھے کہ جن کو پہلے لوگوں نے عورتوں نے کبھی دیکھا نہ ہو،
اور خصوصاً یوسف علیہ السلام جو ہے اس گھر میں ایک غلام کی حیثیت تھے، اصل ان کی حیثیت غلام کی تھی، اگرچہ ان کو اللہ نے عزت و وقار سے رکھا ہوا تھا، تو یقینی طور پر ان کا دوسرے گھروں کے اندر آنا جانا اور یہ چیزیں ہوتی تھیں اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ان کی جو تربیت کرنا چاہتا تھا کہ جس میں یعنی کہ امور حکمرانی جو ہے اور ان چیزوں کی یعنی کہ معاملات دیکھنا، ان کو چلانا، اس میں یوسف علیہ السلام یقینی طور پر ان کا ان گھروں کے اندر آنا جانا، حکم لے کر پہنچانے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اور اگر ایسی چیزیں تھیں تو ظاہری بات ہے کہ پردے اور ان چیزوں کا تو وہاں پر اس کفر کے ماحول میں ان چیزوں کا تصور نہ تھا، بلکہ ہر طرح سے آوارگی کا ماحول تھا۔ تو ممکن نہیں تھا کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو، یا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے یعنی کہ ان یوسف علیہ السلام کی نظر سے اوجھل رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہاں پر قصے کہانیاں گھڑی ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے انہیں برقع پہنا کے رکھتی تھی تاکہ ان کے حسن کو کوئی دیکھے نہ، لیکن یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا یعنی کہ معلوم ہونا ان عورتوں کے ہاں معلوم تھا کہ وہ ان کا حسن و جمال کیا ہے، لیکن اب اس جوانی میں پہنچ کر ان پر یعنی کہ ان کو پھسلانے بہکانے کے جو ڈورے ڈالنے کا کام تھا، جس میں عزیز مصر کی بیوی جو ہے فیل ہو چکی تھی، ناکام ہو چکی تھی، اب یہ عورتیں خود بھی اپنے اپنے جال آزمانا چاہتی تھیں کہ ہم بھی یہ کام کرتی ہیں اور یوسف کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ ہے ایک دوسری رائے کہ یہاں پر مکر سے مراد صرف ان کی تان و ملامت نہیں تھی عورتوں کی، بلکہ ان کی سازش تھی یوسف علیہ السلام تک پہنچنے کی، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے ان سے علیحدگی میں جو ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ملنے کا مطالبہ کیا۔ اور اس کی دلیلیں جو پیش کی جاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر اور کوئی ایسی اصول مختلف جگہوں پر ان عورتوں کا ذکر آتا ہے کہ ان عورتوں نے سبھی نے مل کر یوسف علیہ السلام کے خلاف جو ہے سازش کی تھی، جس طرح کہ اب اگلی آیت ہم پڑھی تھی ہم نے، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے رب میرے لیے جیل زیادہ پسندیدہ ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے برائی کی طرف جو دعوت دے رہی ہیں۔ یعنی اکیلی عزیز مصر کی بیوی نہیں بلکہ سبھی عورتوں کا نام لیا جو اس میں شامل تھیں۔ اس سے دوسری آیت میں یوسف علیہ السلام کا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، یہاں پر بھی ہن اور الیہن کی جو ضمیر ہے یہ جمع مؤنث کے لیے ہے، جمع عورتوں کے لیے ہے، جس میں ظاہر ہے کہ یہ سبھی عورتیں ہی اس میں مراد ہے کہ جس سے یوسف علیہ السلام ان کے چال سے، ان کے مکر و فریب بچنا چاہتے تھے کہ سبھی کا ان کا مکر تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خود بھی فرمانا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی دعا کو قبول کیا اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے ٹالا، ان سے پھیرا۔ تو یہاں پر بھی کیدہن عورتوں کا مکر و فریب، نہ کہ صرف اکیلی عزیز مصر کی بیوی۔ اس طرح چوتھی دلیل اس میں کہ آگے چل کر جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتے ہیں اور بادشاہ ان کو طلب کرتا ہے عورتوں کو اور مقدمے کا معاملہ دیکھتا ہے کہ کیا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ما بال نسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، ان ربی بکیدہن علیم، کہ بے شک میرا رب ان کے چال سے، ان کے فریب مکر سے معلوم جانتا ہے، یعنی میرا جو اپنے مالک ہے ان کے چال کو جانتا ہے کہ ان کی کیا سازش تھی۔ اس طرح بادشاہ نے عورتوں کو جب بلایا تو ان کو کیا کہا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ تمہارا کیا معاملہ تھا کہ جب تم نے یوسف کو بہکانے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ تو بادشاہ نے سبھی عورتوں پر یہ جرم عائد کیا۔ ان سبھی آیتیں، یہ سبھی آیتیں جو ہے اس بات کی دلیلیں ہیں کہ عورتوں کا صرف اور صرف عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ کیدہن کا جو ظاہری لفظ ہے ان کی سازش تھی، ان کا مکر و فریب تھا۔ اور مکر و فریب جس طرح بتایا ہے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام پر وہ خود بھی ڈورے ڈالیں اور خود جو ہے ان کو پھسلانے بہکانے کی کوشش کریں، جس میں کہ عزیز مصر کی بیوی فیل ہو چکی تھی۔ تو یہ ہے دوسرا معنی جو کیا جاتا ہے۔ علی کل حال اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے مصر کے اس شاہی خاندان یا اس حکمران طبقے یا جو اعلیٰ ان کے گھرانے تھے، ان کے ماحول معاشرے کا کہ کس قدر بے حیائی، بدکاری ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے لوگ تھے، کہ اس طرح کی وہ چیزیں بدکاری، بے حیائی کی اگر کوئی کرتا بھی ہے تو عام طور پر اس کو چھپا کر کرتا ہے، اس کو خفیہ رکھتا ہے، سیکرٹ رکھتا ہے، لیکن یہاں پر کس انداز سے پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اظہار کر رہی ہیں اور کس طریقے سے اس کو ظاہر کر رہی ہیں، جس طرح اگلی آیتوں میں مزید آ رہا ہے۔ ما فلما سمعت بمکرہن، پس عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کے مکر و فریب کو، ان کی چالوں کو سنا، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف دعوت دی، ان کو دعوت دیتے ہوئے بھیجا آدمی، واعتدت لہن متکئا، اور جس طرح کے
مہمانوں کے لیے مجلسیں تیار کی جاتی ہیں، ان کے لیے تکیہ دار مجلس تیار کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور میں سے ہر ایک کو جو ہے چھری دی، وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف علیہ السلام کو کہ ان کی طرف نکلو، ان کے پاس سے گزرو۔ فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے ہاتھ، اکبرنہ ان کو بہت بڑا جانا، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا رعب ان پر طاری ہوا، وقطعن ایدیہن، اور بہت برے طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے پناہ، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ان کے اوپر اس قدر اس کا رعب طاری ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی۔ اور یہاں پر اگر ہم پہلا معنی کرتے ہیں تو انہوں نے ہاتھوں کو کاٹا پھل کاٹتے ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھونے کی بنیاد پر۔ اور اگر دوسرا معنی کرتے ہیں، دوسرے معنی میں علماء کہتے ہیں کہ جو انہوں نے سازش کی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی، ان کے ساتھ ملنے کی، اور یوسف علیہ السلام جب ان کے جال میں نہ آئے اور ان کے دام میں نہ پھنسے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا احتجاج کرتے ہوئے، جس طرح کے بعض اوقات احتجاج کرتے ہوئے اور ایک سٹرائک کے انداز سے، اس انداز سے جو ہے بعض اوقات اس طرح کا کام کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنے جسم کو زخمی کرتا ہے، اپنے ہاتھ کاٹتا ہے تاکہ اس بات کو ظاہر کرے کہ میرا مطالبہ پورا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا، جس طرح کہ عام طور پر اس دنیا کے عشق معشوقی کے اس دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کا کہنا ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹنا جو ہے ایک احتجاج کے انداز سے تھا، نہ کہ صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے ان کے حسن و جمال کے رعب سے متاثر ہونے کی وجہ سے تھا۔ لیکن قرآن کا لفظ جو ہے وہ پہلی آیت کی بھی، پہلی تفسیر کی بھی تائید کرتا ہے، رأینہ اکبرنہ، کہ جب انہوں نے دیکھا تو اس کو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ لیکن احتجاج کا اگر معنی لیا جائے تو یہ بھی کوئی بعید نہ ہوگا اگر دوسری تفسیر جو ہم نے کی ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا کہ حاشَ للہ، اللہ کے پناہ، ما هذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ اور ان کا یوسف علیہ السلام کو بشر نہ کہنا کیا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عظیم حسن جمال دے رکھا تھا، اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ جب آپ معراج میں جاتے ہیں اور چوتھے آسمان پر آپ کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، بلکہ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ مانتے ہیں قد اعطی شطر الحسن، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا آدھا حسن دے رکھا تھا۔ تو کوئی شک نہیں کہ حسن و جمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس نعمت سے نوازا تھا اور جو ان کو خاص طور پر خصوصیت عطا کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کیا ان کا یہ کہنا کہ یہ آدمی نہیں، بشر نہیں، بلکہ کوئی معزز مکرم فرشتہ ہے، تو کیا حسن و جمال کے انداز سے تھا یا کہ ان کی پاک دامنی کے لحاظ سے تھا کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی، بہلانے کی، پھنسانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام کسی انداز سے بھی، کسی طریقے سے بھی ان کے ان جالوں میں نہ پھنس سکے اور ان سے مکمل طور پر بچ کے رہے، محفوظ رہے۔ اس پر عورتوں کو تعجب ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کے بالکل کلی طور پر اس طرح کا کوئی میلان نہ ہو، اس طرح کی خواہش نہ ہو کہ وہ ہر طرح کے اپنے حسن و جمال کے مظاہرے کر چکی، ہر طرح کے ہتھ کنڈے ان کے اوپر استعمال کر چکی اور ہر طریقے سے پھنسانے کی کوششیں کر چکی۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورتیں کوئی عام عورتیں نہ تھیں، بلکہ جس طرح بتایا ہے کہ شاہی خاندان کی اور اس یعنی کہ ماحول معاشرے کی سب سے اونچے گھرانوں کی عورتیں تھیں، تو جس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ حسن و جمال کے لحاظ سے بھی ان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام پر کسی طریقے سے بھی ان کا کوئی وار نہ چل سکا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہمیں انسان نہیں لگتا، کیونکہ انسان ہو تو کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی تاثیر قبول کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے اوپر وار چل جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب انسان ہے، یہ عجیب آدمی ہے کہ جس پر کس طرح کا وار نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب کہ انسان ہے ہی نہیں۔ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر یہ کوئی بڑا معزز فرشتہ۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے اس کو فرشتے کا نام دیا، ان کی پاک دامنی کے لحاظ سے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو اس پر عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے جب دیکھا کہ واقعی ہی جو عورتیں آنے والی تھیں ان پر بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کا کیا وار چلا ہے اور کس انداز سے متاثر ہوئی ہیں، اور اگر دوسری تفسیر میں انہوں نے بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور اس میں ناکام رہیں اور یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی اور اس جنگ میں، اس مارکے میں جیتے اور ان بدکاروں کو اس مارکے میں شکست کھانا پڑی، تو اس وقت جو ہے عزیز مصر کی بیوی عورتوں کو مخاطب کرتی ہے، کہتی ہے قالت
کہتی ہے فذالکن الذی لمتننی فیہ، کہ یہی وہ شخص تھا یا یہی وہ معاملہ تھا کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، مجھے طعن و تشنیع کر رہی تھی۔ اور یہاں پر بھی لمتننی کا لفظ بھی ہمیں پہلی تفسیر ہی کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس میں عورتوں کا کوئی تدبیر کرنا، کوئی ان کی سازش کرنے کا چکر نہیں، بلکہ ان کا صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا یہ چیز تھی کہ جس پر جو اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں، ان کے محبت میں جو ہے عزیز مصر کی بیوی کا پھنس جانا، اور جس پر عورتوں کا ان کو ملامت کرنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہی وہ بات تھی جس پر تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور یقیناً میں نے اس کو جو ہے راوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی اس کے اپنے آپ سے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے بچا گیا، چھڑا گیا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس عورت کا بے حیائی کا انداز، اس کی بے شرمی کا انداز، کہ کس طریقے سے اپنے جرم کو، اپنے گناہ کو، کہ جو کہ صرف پہلے عورتوں کے درمیان باتیں ہوتی تھیں، اب خود اپنی زبان سے جو ہے اس کا اقرار کرتی ہے، اس کا اعتراف کرتی ہے، بلکہ اعتراف ہی نہیں کرتی بلکہ دھمکی کے انداز سے اس کو کہتی ہے کہ اگر یہ ان کے اس میرے جرم کو، اس میرے چیز پر آمادہ نہیں ہوتا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گی۔ کہتی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یقیناً میں نے خود ہی اس کو جو ہے پھسلانے بہکانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے آپ سے، فاستعصم، لیکن اس سے یہ اپنے آپ کو اس سے بچا گیا، یعنی استعصم کے معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بچ جانا، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ جس بات کا میں اس کو کہتی ہوں، جس گناہ کا، جس برائی کا اس کو حکم دیتی ہوں، اگر یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً ضرور اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً ضرور یہ ذلیل و خواروں میں سے ہوگا۔ یہ پہلی بات تو اس نے اپنے جرم کا نہ کہ اعتراف کیا بلکہ پوری ڈٹائی کے ساتھ بڑی محفل میں، عورتوں کے محفل میں اپنے جرم کا اعلان کرتی ہے کہ میں نے ہی اس کو بہکایا، پھسلایا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر بچ گیا۔ اور استعصم کا لفظ جو ہے، ویسے تو عصمہ ہوتا ہے عین صاد میم، عصم کے بچنا، لیکن اس میں الف سین اور تا کا جو زیادہ لگنا ہے، اس میں مکمل طور پر ان کا بچ جانا اور ہر لحاظ سے ان کا محفوظ رہ جانا اور کسی طریقے سے بھی عورتوں کے جال میں نہ آنا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، پھر مزید آگے دھمکی دیتی ہے، پہلے اپنے جرم کا اعلان کرتی ہے اور پھر دھمکی دیتے ہوئے کیا کہتی ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جس بات کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، جس گناہ کے لیے اس کو دعوت دیتی ہوں، اگر یہ میری دعوت قبول نہیں کرتا، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور اس کو قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً ضرور یہ ذلیل و خواروں میں سے اور توہین پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس میں مزید ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا گناہ کے لیے اس قدر ڈٹائی کے ساتھ اس کو اپنے گناہ کو بیان کرنا، اور نہ کہ صرف بیان کرنا بلکہ یوسف علیہ السلام کا اس گناہ کے لیے آمادہ نہ ہونے پر ان کو جو ہے جیل کی اور سزائے دینے کی دھمکیاں دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ عورت بھی کس گراوٹ کی انتہا کو پہنچی تھی، کس بے حیائی بدکاری کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور نہ کہ صرف یہ اکیلی عورت بلکہ اس کے ساتھ جو عورتیں بیٹھی تھیں، ظاہری بات ہے اگر اس کے دل میں ہوتا کہ اس طرح کی باتیں ان کو بری لگیں گی تو اس طرح کی باتیں زبان پر نہ لاتی، لیکن اس ڈٹائی کے ساتھ اور اس پورے یعنی کہ پرزور انداز سے جو ہے ان چیزوں کو ان کے سامنے لانے کا یہ انداز اس کا ظاہر کرتا ہے کہ پورا ماحول، معاشرہ ہی، خصوصاً ان کے یہ یعنی کہ جو ایمان بالا کے لوگ تھے، ان کے اندر کیا یہ بے حیائی کا، بدکاری کا یہ ماحول تھا۔ اور اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ آج کے مغرب زدہ لوگ اور یورپ، امریکہ اور اس طرح کے لوگوں کے اندر جو بے حیائی بدکاری ہے، اور ان کے جو ایجنٹ اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے اندر جو بدکاری بے حیائی کا انداز ہے، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے کی یہ کلچر چلا آ رہا ہے۔ یہ دقیانوس سے بھی بہت ہزاروں سال پہلے کے دقیانوسی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جو دقیانوسی، یہ ان کے پردہ کرنے والی عورتوں کو اور حیا اور ان چیزوں کو کرنے والی عورتوں کو، ان لوگوں کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دقیانوسی کہنے والے خود کتنے بڑے دقیانوسی ہیں کہ دقیانوس سے بھی ہزاروں سال پہلے کے کلچر پر چل رہے ہیں، کہ جو بے حیائی کا، بدکاری کا، فحاشی کا، عریانی کا کلچر تھا، کہ جس میں اس طرح کے گناہ، اس طرح کی بے حیانہ، اس طرح کے جرم جو ہیں ان کو کسی طرح کا جرم سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا،
اور سر عام ان کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اس جرم کو نہ کرنے والوں کو سخت قسم کی سزائیں دینے کا اس پر جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی جا رہی ہے، اس کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جس ماحول معاشرے کے اندر شیطانیت پھیلی ہو تو شیطان جو ہے انسانوں کو کس انداز سے جو ہے ان کے ہاں نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی بنا دیتا ہے، کس طرح سے اس طرح کی بے حیائیاں، بدکاریاں اور اس طرح کی فحاشیاں اور اس طرح کی گری ہوئی چیزیں اور نازیبہ حرکتیں ان کے ہاں جو ہے وہ کس انداز سے ایک یعنی کہ ان کا کلچر ہوتا ہے، ان کے ہاں ایک بڑی چیز سمجھی جاتی ہے اور بلکہ اس کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت کا ترقی یافتہ جو ماحول تھا اس کا یہ حال تھا کہ جس طرح کے آج کے ترقی یافتہ ماحولوں کا حال ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ آج کے ترقی یافتہ ماحولوں کے یہ کلچر آج کے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے دقیانوسی اس سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل ہم اللہ کے نیک بندوں ان کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے فتنے، اس طرح کی بدکاریوں کے ماحول مہیا ہوں اور اس طرح کی یعنی کہ گناہ کے موقع مل رہے ہوں اور بلکہ ہر طرح کی گناہ جہاں پر اس کے لیے نہ کہ صرف موقع مہیا ہوں بلکہ ہر طرح کے لوازمات مہیا ہوں کہ ایک یوسف علیہ السلام کی جوانی، بھری جوانی اور امیر گھرانوں کی طرف سے، ان کی عورتوں کی طرف سے ہر طرح کی برائی کے، بے حیائی کے ان کے لیے دعوتیں اور ان کو ان کی طرف سے پھانسنے کی کوششیں اور بلکہ طرح طرح کی تدبیریں ان کو بھڑکانے کے لیے اور ہر طرح کے گناہ کو خوشنما بنانے کی ہر طرح کی دل فریبیاں اور ہر طرح کی کوششیں کہ جس میں ہر طرح کے گناہ کے لیے جب اس طرح کے موقع مہیا ہوں تو وہاں پر کون ہے کہ جو اس شیطان کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتا ہے؟ ہاں، وہاں پر وہی بچتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ تو اس طرح کے موقعوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ موقع یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس کے مد مقابل اللہ کے اس نیک بندے کی اور اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ شیطانی ترغیبات جتنی بھی کیوں نہ آ جائیں اور شیطانی جتنی بھی اس طرح کی جو ہے خواہشات اور اس طرح کی جو ہے یعنی کہ انسان کو بہکانے والی چیزیں کیوں نہ آ جائیں، تو جب انسان کے اندر اللہ کا تقوی، ڈر، خوف ہوتا ہے، اس کے اندر ضبط نفس ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور طرح طرح کے بڑے بڑے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ 7 طرح کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ دے گا جب کہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک کون ہے؟ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اس میں وہ بھی شخص ہے کہ جس کو حسب و نسب کی ایک عورت اور خوبصورتی اور حسن و جمال والی عورت جو ہے اس کو برائی کی دعوت دے، لیکن وہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو جس کے دل میں واقع اللہ کا ڈر بیٹھا ہوتا ہے، یا اللہ کا ڈر زبان کے کلمات نہیں ہوتے بلکہ اللہ کا ڈر وہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، وہ تربیت ہوتی ہے اور وہ دل کے حقیقت میں یعنی کہ دل کے اندر رچی بسی وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف و خشیت ہوتی ہے کہ جس پر انسان جو ہے بڑے سے بڑے فتنے بھی اور اس طرح کی چیزیں بھی اس پر کس طرح کی اثر انداز نہیں ہوتی اور بڑے سے بڑے اس طرح کے جال بھی اس کو کس طرح سے پھنسا نہیں سکتے۔ تو اور حقیقت میں یوسف علیہ السلام کی یہ راست بازی، ان کی عفت امت کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اس لیے ماتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے ماتا ہے آگے اگلی آیت میں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ فرماتے یوسف علیہ السلام، اے میرے رب، میرے لیے جیل جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے جس کی طرف یہ جس گناہ جرم کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کی چال و مکر کو، ان کی سازشوں کو، ان برائیوں، بے حیائیوں کے جالوں کو مجھ سے پھیرتا نہیں، ہٹاتا نہیں ہے، اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں یوسف علیہ السلام اس کے بعد والی آیتوں میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر، ان کی پاک دامنی کس قدر تھی، اور یہی اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے فتنوں میں اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بچاتا ہے اور کس طرح وہ خود بھی ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں پر ایک طرف برائیوں کی دعوت ہے، جہاں پر ہر طرح کی دنیا کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے لذتیں ہیں، خواہشات کی تکمیل ہے اور طرح طرح کے یعنی کہ وہ عیاشیاں ہیں کہ جس کا انسان تصور کر سکتا ہے، بلکہ دنیا والے اور دنیا دار لوگ جن عیاشیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں
اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی بڑی کوششیں محنتیں بلکہ بہت بڑے مال اور یہ چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک طرف یہ ساری عیاشیاں ہیں، مزے ہیں، لذتیں ہیں دنیا کی، اور اس کے مد مقابل جیل ہے، یعنی یا تو ہمارے ساتھ آؤ اور مزے اڑاؤ، عیاشی کرو ہمارے ساتھ، اور یا پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پھر جیل میں، اور جیل کے قید خانوں کی جو اذیتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اس کی جو پابندیاں اور صعوبتیں ہیں، وہ پھر ان کو جھیلو۔ تو اس وقت اس مارکے میں یوسف علیہ السلام کس چیز کا اختیار کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ربی السجن احب الیہ، نہ کہ صرف جیل میں جانا پسند کرتے ہیں بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب میرے لیے جیل زیادہ پسندیدہ ہے، احب الیہ زیادہ پسندیدہ ہے، مما یدعوننی الیہ، اس سے جس کی طرف مجھے دعوت دیتی ہیں، جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اس کی نسبت مجھے جیل جانا، قید خانے میں جانا، قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا میرے لیے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ آسان ہے۔ اب یہاں پر تعجب ہوتا ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا اور قید خانوں کی صعوبتوں کو برداشت کرنا ان کو زیادہ آسان لگا۔ ایک طرف لذتیں ہیں، مزے ہیں، عیاشیاں ہیں، اور ہر طرح کی اس میں جو ہے وہ یعنی کہ دنیا کی عیش و عشرت ہے، اور دوسری طرف جیل کے قید خانوں کی اذیتیں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیسے جو ہے جیل کو پسند کیا اس کے مقابلے میں۔ اور یہاں پر حقیقت میں معلوم ہوتا ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان ہو اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہو، وہ دنیا کے ان عیاشیوں بدماشیوں کو، دنیا کے ان لذتوں کو، دنیا کے ان یعنی کہ مزوں کو کس انداز سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ صرف یہ معمولی وقت کا مزہ ہے، ایک لمحے کا مزہ ہے، اس کے بعد آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کے بعد آگ ہے، اس کے بعد اللہ کے عذاب ہیں، اور اگر یہ اس کے بدلے میں جیل میں چلے جاتے ہیں تو دنیا کی چند دن کی وہ اذیتیں ہیں، چند دن کی تکلیفیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر ان بے حیائیوں برائیوں سے بچ کر اور اپنے دامن کو بچا کر عفت اور پاک دامنی کا یہ رستہ اختیار کر کے آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، چاہے دنیا کی چند دن کی اذیتیں ہوں بھی۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے حقیقت میں ہر مسلمان کے لیے، ہر بلکہ انسان کے لیے، اس کو یہ نہیں کہ صرف وہ وقت کی موجودہ لذتوں کو دیکھے، وقتی لذتوں کے پیچھے جو ہے اپنی آخرت کو، اپنے ہمیشہ ہمیشہ کو، مستقبل کو برباد کرے، بلکہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وقتی لذتوں کے آگے انجام کیا ہے، کہ آگے کیا جہنم ہے، کیا عذاب ہے، اور اگر وقتی طور پر کوئی تکلیفیں اذیتیں ہیں تو ان وقتی تکلیفوں اذیتوں کے مقابلے میں آگے کیا عظیم الشان جنتیں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات ہیں۔ تو یہاں پر کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کہ جن کو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَآتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے ان کو حکمت دانائی اور علم سے نوازا تھا، تو ایسی شخصیت سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر وہ دنیا کی عیاشیوں، دنیا کے مزو لذتوں کے مقابلے میں جیل کی اس کی صعوبتوں کو وہ قبول کریں، اس کو جو ہے وہ اختیار کریں۔ اور صرف ان کا نہیں بلکہ حقیقت میں ہر انسان کا یہی حال ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہی حال ہونا چاہیے کہ کہیں بھی دنیا کی ایک طرف لذتیں ہیں، دنیا کے مزے ہیں کہ جن مزوں کے پیچھے اس کے بعد آگے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب ہیں، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر دنیا کی چند تکلیفوں کے بعد جو ہے ہمیشہ کی جنتیں مل جائیں تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کے ہمیں ایک اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس قدر عظیم پاک دامنی کا انداز، اس قدر ان کی ثابت قدمی، اس قدر ان کی عفت اور عصمت کا، ان کی دیانت اور امانت کا انداز، اس میں کیا وہ خود یہ سارا کچھ کر رہے تھے؟ اپنے طاقت کے بلبوتے پر سارا کچھ کر رہے تھے، اور ان کو اپنے اوپر اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ میں خود ہی یہ چیزیں کرنے پر قادر ہوں کہ عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤں، ان ہتھ کنڈوں سے نکل جاؤں، ان کے جالوں سے جو ہے ان میں پھنسنے سے بچ جاؤں؟ کیا یہ تھا؟ بلکہ کیا فرماتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھ سے ان کے ان چال و مکر کو، ان کے مکر و فریب کو، ان کی سازشوں کو مجھ سے ٹالتا نہیں ہے، ان کے جالوں کو مجھ سے ہٹاتا نہیں ہے، ان کے داموں سے مجھ کو بچاتا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اصب الیہن، میں اپنے آپ کو خود کو بچانے پر قادر نہیں ہوں، میں ان کی طرف جھک جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سبق جو دوسرا ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی اپنے نفس کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میں خود یہ چیز کرنے پر قادر ہوں اور میں خود ہی یہ چیز کر سکتا ہوں، چاہے کوئی نیکی کا عمل ہو یا کسی برائی سے بچنا ہو، بلکہ ان کا ہر طرح کے معاملات اللہ کے اوپر ہوتے ہیں، ان کا ہر چیز میں اللہ پر یقین و اعتماد ہوتا ہے۔
اگر نیکی کی توفیق بھی ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، اس کی مشیت اور اس کی توفیق سے ہے، اور اگر برائی سے بچنا بھی ہے تو برائی سے بچانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اگر وہ نہیں بچاتا تو انسان چاہے خود کتنا بھی نیک متقی کیوں نہ ہو، وہ اس سے بچنے کے پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات شیطان کا یہ بھی بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تو اس قدر پاک دامنی، پاک بازی اور اس طرح کے عظیم مراحل پر، مراتب پر ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تیرے اوپر جو ہے اثر نہیں کر سکتی۔ لیکن شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے جو اس میدان کے جو ہے وہ شاہ سوار ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو شاہ سوار سمجھتے ہیں، جب اپنے آپ کو شاہ سوار سمجھتے ہیں، اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا تو کس انداز سے مار کھاتے اور وہاں پر گرتے ہیں اور شیطان کے جال میں پھنستے ہیں۔ اگر کسی کو اس موضوع پر پڑھنا ہو، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس و ابلیس کے نام سے، تلبیس و ابلیس، کہ ابلیس شیطان جو ہے کس انداز سے لوگوں کو ان کے الجھاتا ہے، ان کو جھانسے دیتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، اور کس انداز سے بڑے بڑے عابدوں زاہدوں کو جو ہے اس نے جو ہے کس انداز سے بہکایا، گمراہ کیا، حتیٰ کہ ان کی دنیا آخر برباد کی۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے اس جملے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی یہ نیکی کرنے پر پوری طرح قادر ہوں، میں ہی ہر طرح کی برائیوں سے بچ سکتا ہوں، کوئی مجھ پر اپنے ڈورے نہیں ڈال سکتا، کوئی مجھ پر جال نہیں ڈال سکتا، اور کوئی مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعا کرتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹ پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ تو آپ کے بعد پھر کون ہے کہ جس کو اس بات کا اعتماد ہو کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بہک نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کو خطرہ اور ڈر ہے کہ کہیں اور تو اور بتوں کی کھلی جو شرک ہوتا ہے اس طرح کے شرک میں نہ جا پڑیں، تو اللہ کے خلیل کے بعد پھر کون ہے کہ جس کو اس بات کا خطرہ خوف نہ ہو، جس کو خدشہ نہ ہو کہ وہ کسی شرک میں نہیں جا پڑ سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل کرے، اللہ کی توفیق ڈھونڈے، اور ان معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کی ہمیں ان کی تعلیم یہاں پر ان کی تربیت ہم کو سبق دیتی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر ان کے چال و مکر کو تو نہیں پھیرتا مجھ سے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا، مجھ میں طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو بچا سکوں، اور اگر میں ایسا کر لیتا ہوں أَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر میں ایسا کر لیتا ہوں تو پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جاہل کون ہوتا ہے کہ جس کو علم، ہمارے عام طور پر جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو علم نہ ہو۔ تو کیا یوسف علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ ان عورتوں کے جال میں پھنسنا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے؟ پتہ تھا، ان کو علم تھا۔ تو پھر جہالت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو اصل جہالت جو ہے وہ لا علمی نہیں ہے، بلکہ اصل جہالت جو ہے علم کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے۔ اصل جہالت جو ہے علم کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرنا۔ پتہ تو ہے کہ یہ چیز کیا ہے، پتہ ہے کہ گناہ ہے، پتہ ہے یہ جرم ہے، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن پھر بھی اس علم کے خلاف چلنا اصل جہالت یہ ہے۔ اصل جہالت جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام آتے ہیں کہ اگر تو مجھے نہیں بچاتا ان عورتوں کے جال سے، ان کے مکر سے، ان کی سازشوں سے، ان کی بدکاری بے حیائی کی دعوتوں سے بچاتا نہیں ہے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ان کی طرف جھک جاؤں گا میں، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ گناہ جرم کی طرف دعوت دے رہی ہیں، پھر بھی ان کے جرم میں جا پڑوں گا، جو اصل جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعائیں پورے خلوص دل سے نکالی تھیں، اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کے اس نیک بندے کو ان برائیوں سے کس قدر بچنے کی ان کی کوشش ہے۔ اب بعض اوقات برائیوں سے بچنے کا ڈرامہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ڈرامہ بازی کرنا، اور ڈرامہ بازی کرنے والوں کے ساتھ پھر ڈرامے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ لیکن جب انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص مخلص ہو کر کسی گناہ سے بچنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے، بچنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، اللہ سے دعائیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی اس کو بڑے بڑے فتنوں، بڑے بڑے گناہوں سے اور بڑے بڑے اس طرح کے معاملات سے بچا لیتا ہے کہ جہاں پر چاروں طرف سے گناہ کی دعوت ہو، بلکہ جہاں پر چاروں طرف سے گناہ میں جانے کے لیے زبردستی اس کو گناہ میں ڈالا جاتا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ وہاں سے بچا لیتا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ،
تو ان عورتوں کے مکر و فریب، ان کی جو یوسف علیہ السلام کو بہکانے پھنسانے کی سازشیں تھیں، وہ ان سے پھیری، اور پھیرنے کا معنی کہ اس برائی بے حیائی کے ماحول سے ان کو نکال دیا، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، انہو هو السمیع العلیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے جاننے والا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، حالتوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس لیے اسی اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے اس طرح کے فتنوں کے اندر بھی۔ ہم یہاں پر ایک اور مزید جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم بعض اوقات جو ظاہری مصیبتیں ہوتی ہیں، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی نقصان ہو گیا، اور کوئی مصیبت آفت آ پڑی، اس پر تو اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں ان آفتوں سے نکلنے کے لیے، ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان بیماریوں سے یعنی کہ محفوظ ہونے کے لیے، یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے لیے۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر کوئی اس طرح کے فتنے آتے ہیں، جس طرح کے فتنے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ برائیوں کے، بے حیائیوں کے فتنے، اور بدکاری، اس طرح کے گناہوں کے فتنے، حرام خوریوں کے فتنے، چاہے سود اور اس طرح کے حرام خوریوں کے معاملات ہوں، اس طرح کے جب فتنے آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی کوئی آزمائش ہے۔ وہاں پر اس مصیبت کا احساس نہیں ہوتا کہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہاں اسی کو احساس ہوتا ہے جس کے دل میں واقعی سچا ایمان ہوتا ہے، اور اس کے ہاں جسم کی مصیبتیں، جسمانی مصیبتیں، اور جو مالی نقصانات اس کے ہاں معمولی قسم کے ہوتے ہیں، اس کے ہاں اصل جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کے لحاظ سے مصیبت ہے، جو اخلاق کے لحاظ سے مصیبت ہے، کہ جہاں پر کسی انسان کا دین و اخلاق بگڑتا ہو، اس کا دین جاتا ہو۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں یوسف علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک ہمیں یعنی کہ جسمانی مالی فتنوں سے بڑھ کر، ان آزمائشوں سے بڑھ کر، یہ جو دین کے فتنے ہیں، دینی آزمائشیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے پناہ میں آنے کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے جانے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، ثم پھر بدا لهم، بدا یبدو ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، کسی چیز کا یعنی کہ واضح ہو جانا، یا کچھ پہلے آدمی کوئی رائے اختیار کرے، اس کے بعد اس کی رائے بدلے۔ تو اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ تو لیا تھا کہ وہ اس ڈراموں کے اندر جو ان کے ساتھ چل رہے تھے اس سے کس طرح بری ہیں، اور کس طرح عورتوں کے ان کے اوپر جال اور ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوششیں ہیں، اور خصوصاً عزیز مصر کی بیوی کے سارے جھوٹ اور دھوکے ان کے ساتھ، یہ ساری چیزیں واضح تو ہو چکی تھیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا اگر غیرت ہوتی تو ان عورتوں کو سزائیں دی جاتی، اور خصوصاً عزیز مصر کی بیوی کہ جو اصل اس کی سرگنا تھی، ان کو ان جرائم کی سزا دی جاتی، ان بے حیائیوں کو پھیلانے کا جو ان کا سارا پلان تھا، ان کا جو سارا پروگرام تھا، اس پر جو ہے ان کو سزا دی جاتی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ برعکس ہے کہ ظلم کی دنیا میں اور جرم کی دنیا میں جہاں پر بری مجرم بنتے ہیں اور مجرموں کو بری کر دیا جاتا ہے، اور جہاں پر نیک متقی پرہیزگار جو ہے ان کو پر تہمتیں لگا کر، ان پر الزام لگا کر ان کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور مجرم جو ہے وہ بری ہو کر وہ بڑے پاک دامن اور پاک صاف ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر یہی ہمیں نظر آتا ہے اس ظلم کی دنیا کے اندر۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ ثم بدا لہم، پھر ان کو یہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہوئی، ان کو یہ چیز اس چیز پر ان کا جو ہے فیصلہ ہوا، کس چیز پر؟ من بعد ما رأوا الآیات، من بعد ما رأوا الآیات، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود کہ یوسف علیہ السلام کس قدر پاک دامن ہیں، کس طرح پاک باز ہیں، کس طرح ان جرائم سے دور ہیں، اور کس طرح ان سے بری ہیں، اور دیکھ لینے کے باوجود کہ عزیز مصر کی بیوی کے کیا جرائم ہیں، اور اس کے ساتھ ملی ہوئی عورتوں کے کیا کیا سازشیں، کیا مکر و فریب ہیں، اور کیا بدکاری بے حیائی کے ان کے سارے پلان ہیں، یہ ساری نشانیاں، ساری چیزیں دیکھ لینے کے باوجود بھی انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ لَيَسْجُنَّهُ، کہ یقیناً اس کو جیل میں ڈالیں، حتیٰ حین، ایک وقت تک جیل میں ڈالیں۔ اور یہ ان کے لیے ظاہر کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ملک کے اندر اس واقعے کا چرچا ہو رہا ہے، اور باتیں لوگوں کی طرف پھیل رہی ہیں، عزیز مصر کی بیوی کی توہین ہو رہی ہے، طعن و تشنیع اس پر چل رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، ان کی استقامت، اس کی شہرت، اس کا چرچا ہو رہا ہے، تو مجرموں کو، ظالموں کو کبھی بھی ایسی چیزیں گوارا نہیں ہوتی کہ وہ کسی شریف آدمی کا، کسی نیک آدمی کا اچھا ذکر خیر لوگوں کے اندر سنے، اور کسی بدکار بے حیا کے بارے میں ان کو کوئی طعن و ملامت کرتا ہو نظر آئے۔ ہاں ظالموں کی دنیا کے اندر تو وہاں پر تو بدکاروں بے حیاؤں کی تعریفیں ہوں،
اور جو نیک متقی ہیں ان کی توہین ہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ اس واقعے کے بعد جو ہے اس کا نتیجہ جو ان کو نظر آنا شروع ہوا کہ صرف ایوان بالا میں نہیں، صرف اونچے گھروں میں نہیں، بلکہ عام لوگوں تک بھی باتیں پہنچنا شروع ہو گئی، اور ان عورتوں کی جو بے حیائی کے پھندے ڈالنے والی تھیں، ان کے بارے میں لوگوں کی طعن و ملامت، اور ان کی جو ہے ان کی نکتہ چینیاں، اور یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کے چرچے۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو واقعی ہی ان ظالموں کو گوارا نہیں تھیں۔ تو چنانچہ اس کا حل انہوں نے کیا دیکھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ پھر اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے، جیل کے اندھیروں میں ان کو گم کر دیا جائے، تاکہ نہ لوگوں کے سامنے ہوں اور نہ ہی ان کی بات کہیں ہو، اور ان کی باتیں خود بخود ایسا ایسا ختم ہو جائیں گی۔ اور اس انداز سے کہ جو ہر دور کے ظالموں مجرموں کا انداز رہتا ہے، حق کو مٹانے کو، حق کو دبانے کا، یہی ان کا بھی انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بے غیرتی، دیوسی، اور ان کی بے حیائی اور ان کے ظلم کا کردار بھی نظر آتا ہے کہ ظلم کی دنیا میں اور بے غیرتی بے حیائی کی دنیا میں کیا معاملات ہوتے ہیں، کہ جہاں پر اس طرح کے دیوس جو ہے وہ مجرموں کو، بے حیاؤں کو، بدکاروں کو ان کی سپورٹ بنتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں، اور جو پاک دامن لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے، بلکہ ہر طرح کی پاک دامنی، ہر طرح کی نیکی تقوی اور ہر طرح کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو ان کی مثالیں پیش کرنے کے باوجود بھی یوسف جیل میں جا رہے ہیں، اور مجرم عورتیں جو ہیں وہ آزاد پھرتی ہیں۔ یہ ہے جو ظلم کی دنیا قدیم زمانوں سے چلی آ رہی ہے، جن کی سنت آج بھی جاری ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کے لیے کیا انہوں نے ان پر کیس مقدمے عائد کیے، یا کہ ویسے ہی اٹھا کے جیل میں پھینک دیا؟ ہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کے اوپر اگر کوئی کیس مقدمے نہیں چلائے تھے یا کوئی نہیں مقرر کیے تھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آج کے جو جج ہیں اور آج کی جو عدالتیں ہیں ان کے نظام نہیں پڑھے دیکھے تھے، ورنہ آج کی عدالتوں کے نظام پڑھے دیکھے ہوتے تو یوسف علیہ السلام کے اوپر کوئی سینکڑوں قسم کے مقدمے ان پر بناتے، اور پھر ان مقدموں کو ان پر بنا کر لوگوں کو اعلان کرتے کہ یہ فلاں فلاں طرح کا مجرم ہے، اس طرح کے جرائم ہے اس کے، تاکہ وہ جو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا چرچا ہو رہا تھا وہ ختم ہو، اور لوگ ان کو ایک مجرم کی حیثیت سے جانیں۔ لیکن ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ لوگ آج کے ان اکیڈمیوں میں نہیں پڑھے ہوئے تھے جہاں کفر کے قانون پڑھائے جاتے ہیں، اور کفر کے قانونوں میں کیسے مجرموں کو بری کیا جاتا ہے، اور مجرموں کو کیسے بریوں کو مجرم بنایا جاتا ہے، اور بریوں کے اوپر کیا کیا مقدمے کیس کیے جاتے ہیں، ایسی اکیڈمیوں میں پڑھے ہوئے وہ جج نہ تھے، اس لیے انہوں نے کوئی ایسے ممکن ہے ان پر کوئی کیس مقدمے نہ کیے تھے، اور نہ ایسے کیے ہوتے تو یوسف علیہ السلام کی ان کے بارے میں کوئی طعن و ملامت کے، ان کے بارے میں کوئی بری چیمگوئیاں جو ہے سننے میں آتی، لیکن ہمیں کوئی ایسی چیزیں نہیں ملتی۔ تو علیٰ کل حال یہ تھا اس ظلم کے دنیا کا، ان کے فیصلے اور ان کا وہ ماحول، اس بے حیائی بدکاری کا وہ ماحول جس میں یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ وقال نسبة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں امرأة العزیز کہ عزیز کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اپنے آپ سے، عن نفسه اس سے، قد شغفها حبا اس کی محبت میں وہ اندھی ہو چکی، اس کی محبت میں پاگل ہو چکی، انا لنراها فی ضلال مبین بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ کھلی غلطی پر ہے۔ فلما سمعت بمکرہن پس جب سنا اس عورت نے ان کے مکر و فریب کو، ان کی ان چار باتوں کو سنا، ارسلت الیہن تو اور عورتوں کی طرف دعوت نامے بھیجے اور ان کو بلایا دعوت کے لیے، وآتت لہن متکئا اور ان کے لیے تیار کی تکیہ دار مجلسیں، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ اور جب آ گئیں تو ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اس نے، وقالت اخرج علیہن اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کی طرف نکلو، فلما رأینہ پس جب انہوں نے دیکھا ان کو یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ تو بہت بڑا پایا، بہت ان کے حسن و جمال کا ان پر جو روب طاری ہوا، وقطعن ایدیہن اسی مدہوشی میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو برے طریقے سے کاٹ ڈالا، وقلنا اور کہا انہوں نے، حاشا للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا یہ کوئی بشر تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے مگر یہ کوئی بڑا معزز فرشتہ۔
قالت کہا عزیز مصر کی بیوی نے فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی وہ بات تھی، یہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور یقیناً میں نے اس کو پھسلایا بہکایا ہے اس کے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، فاستعصم، جس سے وہ بچ گیا اور پوری طرح سے بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ نہیں کرتا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً ضرور جو ہے وہ ذلیلوں میں سے ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک مزید نقطہ جو الفاظ کے لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، لَيُسْجَنَنَّ اور وَلَيَكُونَ، گرامر کے لحاظ سے جن کو تھوڑا بہت علم ہے وہ سمجھتے ہوں گے، لَيُسْجَنَنَّ کے اندر جو دوسرا نون ہے، نون توکید ہے مثقلہ، کہ جس کو پرشد ہے، اور لیکونن کے اس کے اندر بھی جو تنوین ہے اصل نون ہی ہے، کہ نون مخففہ ہے، وہ بھی یہ دونوں نون توکید کے لیے ہیں، تاکید کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کی تاکید کرنے کے لیے۔ تو جیل کے حوالے سے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ضرور اس کو جیل میں ڈالیں گے، لیکن ذلیل ہونے کے حوالے سے اس نے نون مخففہ کیوں استعمال کیا؟ اس کی بعض علماء توجیہ کرتے ہیں کہ جیل میں ڈالنا تو اس کے چونکہ اپنے آرڈر سے تھا، لیکن کیا جیل میں جانے سے واقعی ہی یوسف علیہ السلام ذلیل ہوں گے؟ ہاں، یہ وہ چیز تھی جو اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کو جیل میں ڈالنے کے باوجود بھی دنیا کا سب سے بڑا معزز بنا دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اس لیے جس چیز کا اس کو پورا یقین تھا جیل میں ڈالنے کا، اس نے اسے پورے یقین کے ساتھ کہا، اور جس ذلت رسوائی کا یوسف علیہ السلام کو دینے کا اس کا پروگرام تھا، اس پر اس کو یقین نہ تھا، اس کو اسی قدر اس نے اپنے یقین کو، ان کے یقین نہیں بلکہ اس نے اس کے انداز سے اس کو بیان کیا۔ قال رب السجن احب الیہ، تو یہ فرماتے ہیں کہ رب میرے جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، مما یدعوننی الیہ، ان کے گناہ سے جس کی مجھے دعوت دیتی ہیں، والا تصرف عنی کیدہن، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو، ان کے گناہ کے ان چالوں کو پھیرتا نہیں ہے، اصبو الیہن، تو ان کی طرف جھک جاؤں گا، واکن من الجاہلین، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربہ، تو اس کے رب نے، اللہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، فصرف عنہ کیدہن، تو عورتوں کے مکر و فریب کو، ان کی سازش و چالوں کو ان سے پھیر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے جو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد کہ جب انہوں نے آیتیں اور نشانیاں دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی اور عورتوں کی بدکاری بے حیائی کی، ان کے سارے مکر و فریب کی ساری چیزیں دیکھ بھی لیں، پھر بھی ان کے سامنے یہ چیز ظاہر ہوئی، ان کو یہ واضح ہوا، لَيَسْجُنَّهُ، کہ اس کو قید میں ڈالیں لازماً، حتیٰ یہاں تک ایک وقت تک۔ بارک اللہ فیک۔